عالمین۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور ہمہ قسم کے درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے لیے۔ انتہائی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ شیخ کو لے کے آنا ہے۔ فون پہ جب رابطہ ہوا تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالی یہ کام میں سارا انجام دوں گا کہ ان سے ٹائم لیں گے اور انہیں لے کے آئیں گے ساتھ۔ اور پھر درمیان میں شیخ عبید اللہ صاحب جو ابھی بھی مدرس ہیں دارالقرآن ہماری جماعت کا، سب سے قدیم، فیصل آباد میں بڑے بڑے اکابر وہاں سے پڑھے، اور پھر پہلے جامعہ سلفیہ میں استاد رہے، اور طالب علم کی حیثیت سے میں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں شیخ نجیب اللہ طارق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، کہ ایک دو مرتبہ کہنے پہ انہوں نے ہاں کی، اور پھر جو ٹائم انہیں بتلایا وہ ٹائم انہوں نے، آج چھٹی بھی کی جامعہ سے، اور طلبہ میں کئی یعنی کہ سمجھیے کہ پیریڈ جو ہیں وہ چھوڑے، آج کسی کو حدیث پڑھانی ہے، کسی کو ترجمہ، صرف نحو، سارے معاملات آپ کے لیے۔ تو مجھے اب یہ دعوت دے دی گئی ہے۔ اصل باتیں شیخ زبیر صاحب نے یہاں کے جو آپ کے مستقل خطیب ہیں، بڑی خوشی ہوئی ان کی گفتگو سن کے، کہ اور پھر ان کے جو ارادے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید پختہ کرے، اور مزید اللہ تعالیٰ ان میں استحکام پیدا فرمائے۔ بہرحال مجھے حکم ہوا ہے، میں ایک دو باتیں عرض کروں گا، اور اس کے بعد شیخ محترم کی انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی، جس کے سننے کے لیے آپ آئے ہیں۔ یہ باہر ایک دیوار پہ مقولہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عالم سے 1 گھنٹے کی گفتگو 10 برس کے مطالعے سے بہتر ہے۔ تو اقرب الصحہ کہہ لیں کہ کچھ یہ حقیقت ہے کہ پڑھی لکھی شخصیات جب ہوں اور علماء بیٹھے ہوں، تو پھر بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ویسے بہت بڑے بڑے عالم کہہ دیتے ہیں ساڈے ارگے طالب علم، ساڈے ارگے، اور میں تو حقیقت میں طالب علم ہوں، اور میرے اساتذہ کی مجھ پہ شفقت ہے، مہربانی ہے کہ کبھی انہوں نے حوصلہ شکنی نہیں کی، حوصلہ افزائی ہی فرمائی ہے۔ جو یہ دیتے ہیں ہم اسے آگے تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی حفظ، تحفیظ، تجوید، اور اس کے ساتھ ہی جو سلسلے ہم نے پینافلیکس پہ دیکھے، میٹرک، اگر اس پہ کام ہو جائے، یہ ہم کوئی بہت بڑی یونیورسٹی کے ہم سنگ بنیاد نہیں رکھنے لگے یہاں، کہ اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی مینیجیشن چاہیے، اور اس کے لیے اتنی اتھینٹی قسم کی سوچیں چاہیے، نہیں۔ اگر اسی کو جو اس کے لیے لوازمات ہیں استقامت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کو پورا کر دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے جو ان کو مائنڈ مل جائے گا، ایک سوچ دے دی جائے طلباء کو، پھر کائنات کا کوئی بھی شخص انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، بہکا نہیں سکتا، ان کی منزل سے ہٹا نہیں سکتا انہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ایک ذہن مل جائے، انہیں شعور مل جائے، اور شعور کی طرف ایک عظیم قدم شیخ محترم دے کے ہنس رہے تھے کہ اصل چیز ہے کہ شعور ہمارے اندر آ جائے۔ تو اس کے لیے یہ سلسلہ چراغ مدم پڑا تھا، اس کو پھر دوبارہ سے کیا کہتے ہیں دہکا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی روشنی سے اس علاقے میں روشنی پھیلائے، اور سارے سے روشنی پائیں، اور عوام میں گفتگو کرنا اور ہوتا ہے علماء کے سامنے۔ بہرحال ایک دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ غاشیہ، سورہ نمبر 88 کی آیت نمبر 22 سے لے کے 23، 24، 25 یہ آیات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہم سے مخاطب ہیں، اور ہم ہی سے اللہ تعالیٰ کچھ طلب کر رہے ہیں، اللہ ہمیں کوئی دعوت فکر دے رہے ہیں ان آیات بینات میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بس وہ دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا کیا ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، آسمان نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا ہے؟ دیکھو، بار بار دیکھو، فرج البصر هل ترى من فطور، دیکھو گو نگاہیں تھک کے لوٹ آئیں گی، کوئی شگاف، کوئی رخنا تم تلاش نہیں کر سکتے۔ اتنا اونچا، اتنا بلند، دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، اسے دیکھو۔ اذا المرء كانت له فکرہ ففی کل شیء من العبرہ، جب انسان کے پاس عقل ہوتی ہے
ہر چیز اس کے لیے تعزیہ نہ عبرت ہوتی ہے. دیکھو اسے، اٹھاؤ نظریں، بلند بھی ہے، دامن بڑا صاف ہے، کوئی داغ نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی رکھنا نہیں. نگاہیں تھک جائیں گی لیکن کجی تلاش کر سکتی، بلندی بھی برقرار ہے، کجی بھی. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو پہاڑوں کو کیسے گاڑے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، ایک ملک کو دوسرے ملک سے جدا کر دیتے ہیں، اس کے باوجود درمیان میں ملانے کے لیے راستے رکھتے ہیں. مضبوطی ہے، بلندی ہے، طاقت ہے، اور زمین کو انہوں نے برقرار کیا ہوا ہے. انہیں بھی دیکھو. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کیسے بچھائی ہوئی ہے، اپنے سینے میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں رکھتی. ہل چلاتے ہو سبزہ دیتی ہے، مارتے ہو روزی فراہم کرتی ہے، دانے کو مٹی میں ملاتے ہو اگا کے سونا بنا کے دیتی ہے. دیکھو اسے بھی. کتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں؟ 4 چیزیں. کتنی چیزیں؟ اور ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما العلم بالتعلم، کہ مذاکرہ سیکھنے سکھانے کا نام اصل میں علم ہے. شاید مجھے یاد ہو جائیں اس بہانے سے، مت کسی کے ذہن میں خیال ہے میرے شیوخ یہاں تشریف فرمائیں، انتہائی کہہ لیں کہ شرمندگی میں امتحان سمجھ لیجئے، تصحیح فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. بہرحال یہ موقع بھی خوش نصیبی کے ہوتے ہیں کہ اساتذہ کے سامنے بندہ بولے، اصلاح ہو جائے. 4 چیزیں بیان ہوئیں. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. اونٹ دیکھو کتنا طویل القامت، عظیم الجثہ، کئی دن بھوک پیاس کے ساتھ تمہاری خواہشات کی تعمیل کرنے والا، اتنا بڑا ناک میں نکیل ڈال کے جدھر مرضی لیے پھرو چلا پھرتا ہے. اور مومن کی مثال ابن ماجہ کی روایت ہے، روایت کا نمبر 43 ہے. آپ نے فرمایا مثل المؤمن کالجمل الانفی، مومن کی مثال نکیل زدہ اونٹ کی ہے. حیث ما قیدا انقادا، جہاں شریعت اس کو بٹھاتی ہے یہ بیٹھ جاتا ہے، جہاں چلاتی ہے چل پڑتا ہے. اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی، اس کی ساری خواہشات شریعت کے تابع ہوتی ہیں. یہ شریعت کو دیکھتا ہے، شریعت جو حکم دیتی ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اونٹ کو دیکھو، آسمان کی بلندی کو دیکھو، پہاڑوں کی مضبوطی کو دیکھو، اور زمین کی نرمی کو، اس کی عاجزی کو، اس کی انکساری کو، اس کے بچھ جانے کو دیکھو. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فذکر، کیا ہے؟ اب نصیحت کرو. کیا کرو؟ اب نصیحت کرو. اشارہ ہے، گرین سگنل ہے، جب دعوت کے میدان میں نکلنا ہے اونٹ والا صبر تمہارے پاس ہونا چاہیے. آسمان جیسی بلندی، بلند مزاج، وسعت داماں تمہارا نصیبہ ہو، تم کم ظرف نہ ہو، بے مایا نہ ہو، کم مائگی تمہاری صفت نہ ہو، تم اتنے وسیع ظرف ہو کہ تمہارے گلے میں کوئی کپڑا ڈال کے کہے یہ مال لاد دے تیرے باپ کا نہیں ہے، تم غصہ نہ کرو، اپنے ہمنواؤں کو حکم دو اونٹ لاد دو اس کے. اتنے بلند مزاج ہو، اتنے تم وسیع ظرف ہو، تمہارے دلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں سے انتقام نہ بڑک اٹھے، بلندی کے مقام پہ استوار ہو جاؤ، تو اپنی آنکھوں کو ماتھے پہ نہ رکھ لو. بلند بھی ہے، بے عیب بھی ہے، بلند مزاج بھی ہونا ہے تم کو، اور اپنے دامن کو عیب سے بھی بچانا ہے. دیکھو پہاڑوں کو، راہ حق میں پہاڑوں جیسی استقامت اختیار کر لو، نہیں ہٹتے، راستے سے نہیں ہٹتے، جھکتے نہیں ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں، اکھاڑ دیے جاتے ہیں. استقامت اتنی ہے کہ کوئی جھکا نہیں سکتا. کسی کے سامنے، کسی کے قدموں میں، کسی کے سامنے بھوک مٹانے کے لیے بھیک نہیں مانگتے. ایسی استقامت ہو، جہد پہم ہو، جہد مسلسل ہو، تمہارے پاس عزم مصمم ہو، اور آنے والی ہر مشکل کا سامنا ایسے سینوں کے ساتھ کرو جو سینے پہاڑوں کی مانند ہوں، جو سینے، اور سختی بھی ہو، حق پہ استقامت بھی ہو. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، جیسے زمین بچھی ہو، جو آپ کے پاس دین لینے کے لیے آئیں، ایسا دامن بھی ہو، ایسا جتی پا کے آوے، ننگے پیری آوے، گندے مزاج کے ساتھ آئے،
تلخ کلامی کے ساتھ آئے. وہ ایک اعرابی نے پیشاب کیا تھا نا مسجد میں, فزجرہ الناس فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے اسے جھڑکا, آپ نے فوراً روک دیا, بھئی اسے دارگاہ نبوی سے درس تو پا لینے دو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. استقامت ہو تربیت کرنے میں اور حوصلے میں آپ کس کی مانند ہو, کوئی حال بھی چلائے, کوئی گستاخی بھی کر دے, جذبہ پہاڑ والا ہو, جذبہ پہاڑ والا ہو, باز نہیں آنا, اس کام سے باز ہٹنا نہیں ہے, اور اس کام کو کروانے کے لیے بچنا پڑے تو بچ بھی جانا ہے, بچنا پڑے تو چل کے جانا پڑے تو پتھر آ بھی جائیں تو بدوا دیں. بھائی میری بات سمجھ آ رہی میرے بزرگوں کو, آپ کے اشارے مجھے میری بات کو پختہ کروا دیں گے, یاد کروا دیں گے. بچ جانا ہے بات کو یاد کروانے کے لیے, مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں اکر گلے